الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وآلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال اللہ عز وجل ان العزت للہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین گرامی قدر، آپ صبح سے دینی باتیں سماعت کر رہے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان کا بیان آپ نے سنا، جو پیغام وہ آپ کر دے کر گئے ہیں۔ اگر آپ ان کے پیغام کو لے لیں گے، انہوں نے بہت قیمتی باتیں کہی ہیں کہ آپ نے آنے والی نسل کا خاص خیال رکھیں، ان بچوں کی تربیت، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم تو کسی انداز میں ہو جاتی ہے، لیکن تربیت میں کمی کی وجہ سے اس تعلیم کا کما حق وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں مدرسے کے طلبہ کے آپ نے بیانات سنے، ان کا پروگرام آپ نے سماعت کیا، اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ رنگ میں نے پیدا کیے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کس کلر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رنگوں کو وجود بھی اللہ نے دیا۔ پھر جو انسان، دنیا کے انسان مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں، یہ زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کوئی انگریزی میں بات کر رہا ہے، کوئی عربی میں بات کر رہا ہے، کوئی پختون زبان بول رہا ہے، کوئی کشمیری زبان بول رہا ہے۔ اس طرح کی مختلف زبانیں جو دنیا کی ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ تمام ان زبانوں کو بھی پیدا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اور ان تمام کتابوں اور تمام کلاموں کا سردار قرآن کریم کو قرار دیا، اسی طرح جو زبان، دنیا کی جتنی زبانیں، انسان کی نجات کسی زبان بولنے میں نہیں،
کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، تھوڑا توجہ کریں گے، مجمع بکھرا ہوا ہے، اس سے ذہن تھوڑا منتشر ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو ایک تاثر ہے، ہمارا جو ایک ماحول ہے، ٹوکن نمبر 1 سے کتنا ہے 300 تک تام کے لیے، ٹوکن نمبر 1 سے لے کر 300 تک جتنے بھی ہیں آپ طعام گاہ میں تشریف لے جائیں۔ اطمینان صاحب اور جو باقی حضرات وہ تشریف رکھیں، اپنی باری کا انتظار کریں، اور اس کے بعد وہ بھی مجموع گژھِ نہٕ بِکھرُن کِہیٖنۍ۔ ٹوکن نمبر 100 پٮ۪ٹھ 300 تام یِم چھِ تِم نیرن، باقی روزن، باقی پکن برونٛہہ برونٛہہ، مجموع تھاوان یِتھے کٔنٮ۪تھ۔ مفتی صٲب چھِ کتھ فرماوان، توجہ سان بوزو انشاءاللہ، پٔکِو برونٛہہ، باقی حضرات پکن برونٛہہ برونٛہہ۔ آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جائیں، پیچھے والے آگے آئیں، قریب قریب، یہ آگے جگہ خالی ہوگی۔ نہ بس ٹھیک ہے، بہرحال جو جا رہے ہیں ان کو جانے دو۔ بس بہرحال توجہ کریں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک ماحول ہے، ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص زیادہ تر یہاں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان سے متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت پڑھا ہوا ہے، بہت لکھا پڑھا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ایک کلام اللہ سے متاثر ہوئے اور محمد رسول اللہ سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جتنے آپ یہ عربی ممالک دیکھ رہے ہیں، یہ عربی ممالک پہلے نہیں تھے، ان کا وجود تک نہیں تھا۔ یہ جو عربی ممالک بنے ہیں، یہ حضرات صحابہ جب دعوت لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے عربی زبان میں ان کو رنگ دیا، اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اپنی مادری زبان تک بھول چکے، اور ان پر عربی نے غلبہ پا لیا۔ عربی زبان یہ تو قرآن کی زبان ہے، عربی زبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور ایک حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اہل عرب سے محبت کرو۔ پھر اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی۔
اہل عرب سے محبت اس بنیاد پہ کرو انا عربیون، میں عربی ہوں، میری قوم سے محبت کرو، میری زبان سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ والقرآن عربی، اللہ کا کلام جو اترا ہے سارے عالمین کی ہدایت کے لیے، یہ عربی میں ہے، اس لیے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ ولسان الجنت عربی، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کی زبان عربی ہوگی۔ یہ تین وجوہات بیان فرمائی۔ جنت میں تو داخلہ بعد میں ہے، قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہیں سے یہ زبان شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نہ کسی کی دولت سے متاثر ہوتے تھے، نہ کسی کے کر و فر سے متاثر ہوتے تھے، نہ کسی کی زبان سے متاثر ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ عربی علوم سے مالا مال تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خطبہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ صحابہ کے متعلق فرماتے ہیں، اختار اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، شرف صحابیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے ان کو چھانٹ کر نکالا تھا، چن چن کے نکالا تھا۔ یہ نبی کا ساتھی بن سکتا ہے، یہ ساتھی بن سکتا ہے، یہ ساتھی بن سکتا ہے۔ صحابہ کا انتخاب ہوا ہے، صحابیات کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کا اتفاق نہیں ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ جل شانہ نے ان کو منتخب کیا ہے، چن چن کر نکالا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا اور ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اب اندازہ لگائیں، سارے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں، یعنی میں آخری نبی تمہارے حصے میں آ گیا، اور تم یا آخری امت ہو، یہ ساری امتوں میں سے اللہ نے تمہیں نکال کر میری امت میں تمہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ جل شانہ کا انتخاب تھا۔ میرا اور آپ کا انتخاب اس امت کے اندر صحابہ کا، صحابیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جن لوگوں نے، وہ ہمارے اکابر حضرات، جس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی علیہ رحمہ، ان کو انگریزی زبان پر بڑا عبور تھا، اور موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور کئی ہمارے بڑے علماء ہیں جن کو اس زبان کے اوپر کافی دسترس ہے۔ سید ابو الحسن ندوی علیہ رحمہ نے ایک مضمون میں لکھا کہ مجھے آنکھ کی تکلیف تھی، اور لندن میں غالباً ان کا وہ آنکھ کی سرجری ہوئی، اور اس کے بعد مجھے بیڈ پہ ریسٹ کے لیے رکھا۔ کہا یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹر آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے، ان کو اپنی جگہ اندازہ ہو گیا ہوگا، غالباً اللہ والوں کا کام رونا دھونا ہے، کہ اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑاتے ہیں، آوزاری کرتے ہیں۔ کہا ایک ڈاکٹر آئے، انہوں نے مجھے کہا رونا نہیں، رونے کی آپ کو پرہیز کرنی ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی وہی لفظ کہا، تیسرا آیا، اس نے بھی وہی بات کہی، اور انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا رونے کے لیے۔ تو حضرت نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اس بیڈ پہ لیٹے لیٹے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا کی ساری زبانوں میں سے فقیر زبان انگریزی ہے۔ فقیر زبان، اگر ساری دنیا کی زبانوں سے زکوٰۃ لے کر اس کو دی جائے تو یہ اس کی مستحق ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار زبان اگر ہے تو وہ قرآن کی زبان ہے، اگر مالدار زبان اگر ہے وہ محمد رسول اللہ کی زبان ہے۔ کہا ان ڈاکٹروں نے مجھے رونے سے منع کیا، اور رونے کے لیے ان فقیروں کے پاس ایک لفظ تھا،
اس زبان کے اندر رونے سے منع کرنے کے لیے ایک لفظ ہے، اور ہمارے پاس عربی زبان میں رونے کے لیے 60 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 60 لفظ۔ ایک آدمی کو آپ روتے ہوئے دیکھیں گے، کیوں رو رہے ہیں؟ جی میری ماں مر گئی۔ اچھا، ماں مر گئی، اس صدمے میں رو رہے ہیں، اس کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے۔ ایک شخص کو دیکھتے ہیں آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے یہاں پہ پین ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس کے لیے الگ لفظ ہے، وہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا کیونکہ وہ اس زبان کے بڑے ماہرین میں سے تھے، انہوں نے کہا دنیا کی سب سے زیادہ فقیر زبان، سب سے زیادہ جو زکوٰۃ کی مستحق ہے وہ انگریزی ہے، اور ہمارے ہاں اتنا متاثر ہیں ہم انگریزی زبان سے، اس لیے تھوڑی سی چٹنی کے طور پر ہمارے مدرسے والوں نے آپ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھڑا کر دیا۔ بھائی جس چٹنی سے تم خوش ہوتے ہو، یہ تو ہمارے ہاں تیسرے نمبر پر بھی ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم متاثر ہونے والے نہیں، ہمارے پاس وہ علم ہے جو عرش اعظم سے اتر کر وہ اس انسانی ہدایت اور انسانی تربیت کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ جس کے پاس وہ کلام ہوگا وہ دنیا کی کسی اور زبان سے متاثر ہونے والا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی بچے کو خوبصورت دیکھا، گورا دیکھا، بال تھوڑا لال لال دیکھے، داڑھی لال آ گئی، سر کے بال لال، اوہو جیسے لگتا ہے یہ تو انگریز کا ہے۔ اللہ، گویا میرا شوہر میرے پاس سویا ہی نہیں، یہ تو کسی انگریز کا ہے۔ ہم شکل و صورت میں بھی انگریز سے متاثر، کردار میں بھی انگریز سے متاثر۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، جو ان بچوں نے ابھی تھوڑا سا مکالمہ پیش کیا اور اس میں وہ بتا رہے تھے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے گیزٹڈ آفیسر، وہ کرسی پہ بیٹھے بائیں ہاتھ سے صاحب چائے پی رہے ہیں۔ کیا تمہاری تعلیم ہے جب وہی ہاتھ تمہارا پچھلے حصے میں استعمال ہوتا ہے وہی منہ میں استعمال ہو رہا ہے؟ اتنا بھی تمہیں تمیز نہیں، پتہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یاکل بشمالی و یشرب بشمالی، شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، اور تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ یہ کھانا اور پینا یہ بچے آپ کو بتا رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس کا احساس نہیں۔ اور ایک ہمارے عالم وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی تعلیم ہے، اس کو کوئی گیزٹڈ کہے گا؟ ارے اوپر سے شورٹ لا کے پاجامے کے اندر سے گھسا دی، شورٹ اوپر رہتی ہے، پاجامہ اندر رہتا ہے، اور تم یہ اندر ڈال دیتے ہو، اس کو اوپر چڑھا دیتے ہو۔ یہ الٹا ہی سارا معاملہ ہے۔ اس الٹے کو تعلیم کہا جاتا ہے، اس الٹے کو بہت بڑی تہذیب کہا جاتا ہے، یہ الٹے کام کرنے میں بڑی عزت سمجھی جاتی ہے۔ نہیں، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر چلتے چلتے ساتھ میں چند صحابہ ہیں، ایک پتھر کے پاس پہنچے، اس کے پاس میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور روزاروں کی طرح رونے لگے۔ پاس میں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین کیا تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رو نہیں رہا ہوں، میں رو اس بات پہ رہا ہوں کوئی تکلیف نہیں، یہ وہ جگہ ہے، دیکھ لو تم گواہ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا ابا خطاب وہ مجھے رسوں سے باندھ کر میری پٹائی کیا کرتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کس کام کا ہے، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ کہا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے پیٹا کرتا تھا، پٹائی کرتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ آج میں وہی عمر ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں،
اور اس کے بعد فرما ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ یہ اسلام نے عزت بخشی ہے۔ جو اونٹ نہیں سنبھال سکتے تھے، آج وہ اتنا بڑا انسانی قافلے کا کارواں کو سنبھالنے والا اور پورے کارواں کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا اور پورے رعایا کی نگرانی کرنے والا اور ایک ایک معمولی بات کے اوپر نگاہ رکھنے والا، ایسا امیر المومنین نہ اس آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ کی زندگی جو پلٹی ہے وہ اس قرآن نے بدلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو صحابہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے جن چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ یہ انگریز کا بیٹا ہے، ہو جی یہ انگریز کی زبان بول رہا ہے، یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے۔ ہماری مائیں جن کو شاید ڈھنگ سے کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا اور وہ بھی انگریزی ورڈ استعمال کرنے میں فخر سمجھتی ہیں، اور بسا اوقات ان کو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کا پس منظر کیا ہے، اس یہ بھی نہیں، بس چل گیا۔ ایک ماحول کا اثر جب پڑ گیا، انسان کے ذہن پر کوئی چیز چھا گئی، بس اسی کا وہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ 300 اب اس کے بعد 100 اور چلے جائیں، 300 سے 400 تک، 300 سے 400 تک جن کو نکلنا ہے آرام سے نکل جائیں، خلل نہ ڈالیں۔ بہرحال توجہ رہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس زبان کو سیکھنے کی۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام اس چیز کی، جب کسی چیز کے اندر افراط و تفریط پیدا ہو جاتی ہے، آپ نے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، سننے والوں نے سنا ہوگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کیا گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل کی تاریخ اسلام میں ان کے کارنامے سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہیں، اور اتنا بڑا لقب، اس پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد ادریس کاندلوی علیہ رحمہ نے اس پر لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معرکوں میں شامل ہوئے، اور ایک معرکے میں لڑتے لڑتے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ زخم آ گئے، 70 سے زیادہ، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ شہید نہیں ہوئے۔ اور پھر اسی پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کی تمنا تھی کاش شہادت کی موت آ جائے، لیکن حضرت خالد شہید نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ تھی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے خالد کو لقب دیا تھا خالد سیف اللہ، خالد اللہ کی تلوار ہے، اور کہا اگر شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹنا لازم آتا تھا، اس لیے ان کو شہادت نہیں ملی، اور خالد بن ولید، خالد سیف اللہ، وہ تلوار نہیں ٹوٹی، اور بستر پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ان کو معزول کیا گیا۔ آج ذرا کسی کو مسجد کے انتظامیہ کا صدر ہے، اس کو صدارت سے معزول کر دو، وہ روٹ کے بیٹھ جائے گا میں مسجد جاؤں گا نہیں۔ اگر سیکٹری ہے اس کو اتار دو، اگر گاؤں کا لمردار، چوکیدار، سرپنچ، پنچ، اس کو اتار دو، اور کہیں گے جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، میں تو اب نماز نہیں پڑھوں گا۔ زیادتی کی انہوں نے، نماز چھوڑ دی اللہ کی۔ ذرا غور کیجئے، ایک خالد بن ولید رضی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے اعلاء کلمات اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور
मौके के ऊपर जब उसके कमांडर इन चीफ होने की जरूरत थी, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब का खत आ गया, फौरन जिस हाल में खालिद बिन वलीद है उसी हाल में उनकी कमांडर इन चीफ के यूनिफॉर्म उनके जिस्म से उतार लो, एकदम उतार दिया। अब अंदाजा लगा इतने बड़े मजमे में एक का यूनिफॉर्म उतार दिया जाए, वो कितनी बड़ी खजालत है, वो कितनी बड़ी बेइज्जती है। और वो तो उस पर पता नहीं कितना वो प्रोटेस्ट करेगा, कितने वो हंगामे करेगा। खालिद बिन वलीद ने कहा अमीर अल मोमिनीन का हुक्म है, उतार लीजिए, दे दीजिए मुझे आम सिपा की वर्दी, मैं वही पहनता हूं। और सफ़े अव्वल में जाकर लड़ने लगे। और किसी ने आकर कान में कह दिया, अच्छा आपके वो सटार वाली वर्दी तो उतार दी, उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं। हाँ, यहां तो सदर की सदरी उतारी जाती है, वो नमाज छोड़ देता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह फरमा, मैं कल भी अल्लाह के लिए यह काम कर रहा था, आज भी अल्लाह के लिए कर रहा हूं। ये मेरी वर्दी मेरे सर पे रहे, ये टोपी मेरे सर पे रहे या ना रहे, ये सर पे है तब भी मैं अल्लाह के लिए काम करूंगा, ये सर पे नहीं रहेगी तब भी अल्लाह के लिए काम करूंगा। आज क्योंकि अल्लाह के लिए काम करने का जज्बा ही नहीं है, क्योंकि जब समझा ही नहीं दीन को, सीखा ही नहीं है दीन को। खिदमत दीन, खिदमत खल्क, ये किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है, इसको हमने कभी समझा ही नहीं। हम तो दुनिया के करो फर से मुतासिर होते गए। एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु जब गया है ना किसरा के दरबार में, और वहां जो उस वक्त जो उनका जानशीन बैठा था, तो सहाबी रदी अल्लाह अन्हु आपने घोड़े पर सवार उसके कीमती कालीन, कीमती फर्श उनको रोंगता हुआ घोड़े समेत उनके सामने तख्त के सामने जाकर वहां पर तकिए से बांध दिया अपना घोड़ा, और खुद आकर उनके साथ गुफ्तगू करने लगे। और गुफ्तगू भी किस अंदाज से, सामीन नीचे बैठे थे, वो आकर इस पे बैठ गए, जहां बादशाह बैठे थे वहां आके बैठ गए। और वहां से कुछ लोगों ने उठ के उनको धकेलना चाहा, यानी वो किसी चीज से मुतासिर नहीं होते थे, ना किसी कोठी से, ना किसी के ओहदे से, ना किसी के करोफर से, बस एक अल्लाह जल्ला शानू की का इस्तेहजार अंदर दिल में था। और दुनिया की कोई चीज उनको उनकी आंख में भाती हुई नजर नहीं आती थी। इसलिए हजरात साहबा रदी अल्लाह अन्हु जिस मुल्क में गए, उस मुल्क को कुरान की जबान में रंग दिया और कुरानी जबान बना दिया। और इस वक्त हम जो ये कह सकते हैं, कुरान हमारे पास महफूज है, दीन हमारे पास महफूज है, और दीन की एक एक चीज हमारे पास महफूज है। इसलिए कि आप ईसाइयों से पूछो, तुम्हारे पास इंजील है, इसकी असल जबान क्या थी, किस जबान में ये उतरी थी, क्या वो जबान दुनिया में मौजूद है? कहीं पर दुनिया में मौजूद नहीं। इसकी जबान को भी खत्म कर दिया, किताब की जबान को भी खत्म कर दिया। कुरान की जबान अल्लाह ताला ने, इसकी जबान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ऐसा तरीका कार इस उम्मत को दिया, ऐसे अहकाम दिए जिनके अंदर अरबी जबान, हर माशरे के अंदर, हर मुसलमान के अंदर अरबी जबान की हिफाजत हो गई। आप देखते हैं कि पूरा मजमा है, चंद एक लोग होंगे जिनको थोड़ी सी अरबी के साथ थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध हासिल होगी, वरना अक्सर लोग वो हैं जिनको अरबी जबान के साथ कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमारी नमाज सारी की सारी अरबी में पढ़ी जाती है, सूरा सना से लेकर सलाम फेरने तक सारे जो कुछ उसमें पढ़ना है वो अरबी जबान में। कोई अपनी जबान में नमाज अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह अकबर की जगह में कोई के, यानी कोई अपनी मादरी जबान में कह कि अल्लाह सबसे बड़ा है और ये कह के तकबीर कह ले, फिर उसके बाद सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक भी है। अगर इस तरह अपनी जबान में सूरा फातिहा पढ़े, नमाज नहीं होगी। अगर आपको नमाज पढ़नी है, सूरा फातिहा पढ़नी होगी, याद करनी होगी। बहरहाल जरूरत इस बात की है, आने वाली नस्ल की एक तो तालीम हो, एक तरबियत हो, और उसके साथ में आपने बच्चों का रिश्ता, अपनी बच्चियों का रिश्ता कुरान करीम के साथ जोड़ें। जो एक तालिब इल्म ने और अंग्रेजी में जो अपना
माफी ज़मीर जो पेश किया और उसमें कुरान पाक की एक आयत और उसके मुतल्लिक चंद बातें आपके सामने रखी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर माशरे को आप सुधारना चाहते हैं, इस वक्त हमारे माशरे में बेशुमार किस्म के बिगाड़ हैं। किस किस बिगाड़ का आप नाम लें, किस किस की आप फिक्र करें, उसमें एक बिगाड़ आज का जो इस वक्त मुनशियात की वबा फैली है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां शराब में ना मालूम और कितनी नशावर चीज़ों के अंदर वो मुब्तला हैं। एक परेशानी माशरे के अंदर ये है। इसके साथ में और कितना बिगाड़ है हमारे माशरे में। वो मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी अलैह रहमा वो लिखते हैं, फरमाते ऊंट से पूछा गर्दन टेढ़ी क्यों है, तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों है? उसने कहा मेरा और कौन सा उज़ू सीधा है, ये सारे टांगे देखो ऐसी, गर्दन तो ऐसी, घुट ऊपर देखो पुष्ट के ऊपर तो ऐसे, मेरी कौन सी जगह सीधी है जो आप मेरी गर्दन के मुतालिक सवाल करते हैं? मैं आपसे कहूं हमारा माशरा कौन से साहबा का माशरा है? हमारे माशरे में तरह तरह के बिगाड़ हैं। उनमें एक बिगाड़ तो नशा और इन अशिया का है जिसमें हमारे नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, बुजुर्ग, हर तबका इसमें मुब्तला हो गया है। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उसके साथ में हम लोग नमाज के साथ हमारा क्या सलूक है ये सब हम जानते हैं। रस्मो रिवाज के साथ हमारा क्या सलूक है ये भी हम जानते हैं। रस्मो रिवाज को वो मकाम दिया गया जो सहाबाए किराम फराइज को देते थे। हमारे यहां रस्मों को है, रस्मों की पाबंदी, नमाज की कोई पाबंदी नहीं। मैंने कई जगह में ये बात कही है और ये इसलिए कही है कि हम खुद हमारे अंदर ये थोड़ा एहसास पैदा हो कि हम किस नहज पे जा रहे हैं। हमारे यहां बाज़ जगहों में, हर कोई नहीं लेकिन बाज़ जगहों में बहुत कसरत के साथ ये होता है। जब शादी होती है, शादी में कितने खुराफात होते हैं। दुल्हे को कहते हैं जी आप बारात का वक्त है, दुल्हे को पहले कहते हैं गुस्ल कीजिए। गुस्ल करने के लिए उसको बाथरूम में दाखिल करते हैं, औरतें बाहर गाना गाती हैं। भाई ये कौन सा ये कौन सा तरीका है कि औरतें बाहर ढोल बजाएं और वो अंदर गुस्ल कर रहा है? ये गुस्ल हो रहा है जी दुल्हे का। अगर वो गुस्ल ना भी करे, ऐसे ही चला जाए तो कोई फर्ज टूट जाएगा, कोई इस्लाम का हुक्म पामाल हो रहा है। आप इस हुक्म को पूरा करने के लिए इस्लाम के पर्दे और हया को पामाल कर रहे हैं। औरतों को बरसरे आम नंगा कर रहे हैं। वो एक दूसरे को ऊपर बाजू डाल के वो गाना गा रही हैं, डांस कर रही हैं, नंगा नाच कर रही हैं। आपने देखा, कभी गौर किया, आपके छतर गुल में कभी किसी औरत ने आजान दी? अरे बंदो, बात मेरी समझ आ रही है? आजान दी? किसी ने नमाज पढ़ाई? किसी ने इकामत कही? क्यों नहीं कही? क्या औरत आजान नहीं दे सकती? ये सवाल है ना। जब उधर गाना गा सकती है, वो गाने में तो बकवास करेगी, लेकिन यहां पर अल्लाह का नाम ले क्यों नहीं सकती? जरा अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने इस औरत के पर्दे की, इस औरत की इज्जत का कितना तहफ्फुज किया है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं, मेरी बंदी तू आजान नहीं दे सकती। क्यों? तू मेरा नाम जोर से नहीं ले सकती क्योंकि तेरी आवाज भी औरत है, उसका भी पर्दा होना चाहिए। जब आजान नहीं दे सकती तो बरसरे आम गाना कैसे गा सकती है? कभी इस पे गौर किया? कभी वो माँ बाप जो इतनी बेगैरती का पर्दा अपने चेहरे पे डालकर अपनी माँ और बेटी को ऐसे देखते हैं, उसके बाद भी वो कुछ कह नहीं सकते? ये बिगाड़ नहीं है? इस पर कितना रोए? बहुत कम है। अब दुल्हे को वो गुस्ल कर रहा है, ये बाहर डांस कर रही है। अच्छा, उसके बाद दुल्हा जब निकलता है, साथ में बड़ी जमात होती है उसके दोस्तों की। हकीकत में तो वो उसके दुश्मन होते हैं,
لیکن بظاہر وہ اس کے دوست ہوتے ہیں. اب وہ اس کو کہتے ہیں جی آہستہ چلنا، ایسے چلنا، دور سے کوئی دیکھے کہ یہ تقریباً 10 سال کا بیمار ہے بیچارہ، آج ہی دلی ہسپتال سے اس کو نکال کے لائے ہیں اور یہ ایسے چلتا ہے، ایسے ایسے جیسے، یعنی گوجری زبان میں کدے کا چیت ماں ڈنگرانگا جنوا ماں پانی پہ گیا. اس کو کہتے ہیں گھٹنوں میں پانی پڑ گیا ہے. اتنا آہستہ چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس سے منع کیا حدیث کے اندر. اللہ کے رسول جب چلتے تھے پہلوانوں کی چال چلتے تھے، لیکن اکڑ کے نہیں چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے. پہلوانوں کی چال چلتے تھے، لیکن زمین پر ایسے دندناتے ہوئے نہیں چلتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے. اور اس کو کہتے ہیں مریل طریقے پہ. کہیں گے سسرال والے بھی دیکھیں گے اور کیا شکست لد ہمارے سر پڑ گیا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے، پہلے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اس کی ٹانگوں کا. اگر اس نے تھوڑا سا قدم اٹھا بھی دیا تو فوراً ساتھ میں وہ ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ، او ایسا، یہ غلط کیا آپ نے، ایسے نہیں چلنا ہے، یہ اور بیماری ہے. اس کو بھی کبھی، یعنی اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے اس کو بیچارے کو ہاتھ پیر باندھ دینے تھے، یہ منہ کے بال اس کو چلانا تھا. یہ 10 دن میں سسرال پہنچتا، مہینے میں پہنچتا گھسٹ گھسٹ کر، پھر اس کی بہت عزت ہوتی. اب اس کے چلنے کے دوران پہلے تو یہ بلا نہیں تھی، اب یہ بلا آ گئی. اب یہاں سے وہاں گئے، ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں. دلہا اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، دلہن اس کو بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس رسم و رواج پورے ہو جائیں. نماز چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو، نماز کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. جب وہاں پر جب سوال ہوگا کہ مادینوں کا، تو وہاں الصفا، کشمیر عظما، انٹرنیٹ، فیس بک، یہ تو ہمارا دین ہوگا. وہاں تو ہمارا جواب یہی ہوگا ہاں ہاں لادری، ہمیں کیا اس سے لینا دینا. ورنہ حدیث پاک میں سچے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا جب کسی نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے سوال بعد میں کر، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے اثر پڑنے دے، بعد میں آ کر میرا انٹرویو لے لینا. کیا آپ کو سوال کرنے بعد میں کرنا، لیکن مجھے پہلے اثر میں نہیں ضائع ہو رہی ہے، مجھے اثر پڑنے دیجئے. یہ سچے پیغمبر کا فرمان ہے. قبر میں رکھتے وقت بھی اس شخص کا دھیان نماز کی طرف. لیکن یہ کون کہے گا جس نے نماز کی پابندی یہاں کی ہوگی، جس نے نماز کو اہمیت دی ہوگی. ورنہ شادی میں، بیاہ میں اور ختم اور نیاز کے موقع پر کون جانتا ہے نماز؟ اللہ ماشاءاللہ. کوئی بوڑھا اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کا ادھر کوئی کام نہیں، آپ ہاتھ دھلا نہیں سکتے، دسترخوان آپ نہیں ڈال سکتے، پانی دینے کے قابل آپ نہیں ہو، آپ جاؤ ابا آپ پڑھ لو نماز. وہ کہتا مجھے بھی فرصت نہیں ہے آج. گویا ہم نے نماز کو وہ پرلے درجے کی کوئی معمولی چیز سمجھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کی زد میں لگ کر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. نماز کی اہمیت، حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور نماز کی تلقین فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی نماز کا خیال، نماز کا خیال، نماز کا خیال. اور نماز کسی، جب تک انسان سر سے اشارہ کر سکتا ہے تب تک انسان کی نماز معاف نہیں ہوتی. اور اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس وقت تک، اگر طاقت نہیں رہی اس وقت نماز معاف ہوگی، لیکن اس وقت سے پہلے تک نماز معاف نہیں. بچوں کو عادی بنا دیا جائے نماز کا. جتنے بڑے بڑے یہ بزرگ گزرے ہیں ان کی تربیت ماؤں نے کی تھی، اور جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں سب کے پیچھے ماں کا کارنامہ ہے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کے نام کے ٹکڑے ہم بٹورتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں ہم کھاتے ہیں، ان کے نام کے عرس کر کر کے ہم اپنی تجارت کو چمکاتے ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟
ان کا عمل کیا تھا؟ شریعت کو پامال کر کے وہ بختیار کاکی نہیں بنے ہیں، وہ شریعت کے ہر حکم پر عمل کر کے، سنت تو سنت ہیں، مستحبات تک کا اہتمام کر کے انہوں نے وہ اس مقام تک پہنچے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بختیار کاکی علیہ الرحمہ، ان کی ماں نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ مکتب میں جب جاتے تھے، واپس آنے کے بعد گھر میں جب آتے مصلی بچھا دیا جاتا اور کہتے بختیار کاکی 2 رکعت پڑھ اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ، اللہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے، رزاق اللہ ہے۔ تو وہ نماز پڑھتے، اس کے بعد دعا فرماتے، دعا کرتے، ماں نے کھانا بنا کے الماری میں رکھا ہوتا تھا اور اس کے بعد بیٹے سے کہتی جا کھول الماری، دیکھ کہیں مت اللہ نے انتظام کیا ہوگا، تو وہ نکالتے اور کھاتے، کہا اللہ نے انتظام کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں کہیں چلی گئی اور وہ کھانا بنا کے وہاں رکھنا وہ بھول گئی۔ وہ پریشان ہوگی کہ میں نے اپنے بچے کا عقیدہ بنایا اللہ سے ہونے کا، آج کہیں میری وہ محنت ضائع نہ ہو جائے اور میری ساری محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ ماں وہاں دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ کسی طرح کوشش کر رہی ہے میں بچے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں، کھانا بنا کے رکھ دوں، کہیں میرے بچے کا عقیدہ نہ بگڑ جائے۔ اور ماں کے پہنچنے سے پہلے بختیار کاکی گھر میں پہنچ چکے تھے، ان کا معمول بنا ہوا تھا اور انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی اور آج دعا مانگنے کا انداز ایک عجیب تھا۔ کہنے لگے اللہ میرا ظاہری سہارا ماں تھی، آج تو وہ سہارا بھی گھر میں موجود نہیں ہے، اللہ تو میرے رزق کا انتظام فرما دے۔ دعا مانگنے کے بعد جب مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ تعالیٰ نے غیب کے رزق سے، غیب کے خزانے سے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا تھا۔ اس نے وہ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ ماں آئی، اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا رکھا، اس کے بعد ان کو بیدار کیا، کہا 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو اور کھانا مل جائے۔ انہوں نے کہا ماں آج ایسا کھانا ملا ہے، میں نے وہ کھانا کھایا ہے جو کھانا میں نے، اس کی ایسی لذت مجھے کسی کھانے میں نہیں آئی جیسا کھانا آج مجھے ملا ہے۔ انہوں نے پھر وہ ساری کارگزاری سنائی، میں نے اس طرح مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، جب مصلی اٹھا کے دیکھتا ہوں غیب سے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ کے انتظام ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ہر کام، حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم لے کر آستانوں پہ جاتے ہیں، مانگ دستگیر صاحب سے، مانگ فلاں سے، ارے اللہ تعالیٰ سارے گزارش کرنے 3 پٮ۪ٹھ 6 ہتن تام یم تہ ٹوکن تم گژھن تعام گاس کن تم کرن تعام۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں اور بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، جب اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ آنے والا مستقبل اور ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹوکن نمبر 300 سے لے کر 600 تک تعام گاہ کی طرف جائیں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئے، تاجدار فصاحت چلے آئے، لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آئے۔ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت اقدس حضرت مفتی منظور احمد قاسمی صاحب جو آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے تھے۔ اب ہم مہربانی کرت یم توام کرنے خطر گژھان
شور وور کرن کہین یمو توام کور تو تم بہن توام گاس یہ جلسہ گاہس مز تو کھڑا بہن یہ کھڑا اس میون یہ مجلس خلاف یہ ادبس خلاف یہ احترامس خلاف تو لہذا کر یم حضرات کھڑا یمو توام کور تو تم بہن جلسہ گاہس مز اور یمن ہندن ٹوکنن ہند اعلان گو 6 ہتن تھا تو تم گھن توام گاہس مز آرام سان گھن اطمینان سان گھن. اب ہم اس کے بعد ہمارے اور ایک مہمان یہاں تشریف فرما ہے حضرت مفتی مظفر صاحب ساکنہ ہاری گنون مفتی صاحب آئے اور اپنے کلام سے سامعین کو مستفیض فرمائیں.